بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا آپ لوگوں کے ہاں ہے کہ آپ کو اندر کی بات بھی پتہ ہوگی کہ ایران کے ان کے ذہن میں خیال میں کہ یہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہو ایران سے؟ بتائیے، مکہ اور مدینہ کو ایران سے کیا خطرہ ہوگا؟ مکہ اور مدینہ کو تو صہیونیوں سے خطرہ ہونا چاہیے نا۔ مکہ و مدینہ کو ایران نے کبھی کہا یہ کہ میں قبضہ کروں گا؟ جو مثالیں یہ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں سن میں سن 80 کے عشرے کے اندر جو ایرانیوں نے احتجاج کیا تھا تو ایرانی جو ہے نا وہ مکے پہ قبضہ کریں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، مکہ و مدینہ مکہ المکرمہ میں وہ برات از مشرکین ہمارے ہاں حج کا پارٹ ہے۔ فقہ جعفریہ میں مشرکوں سے، صہیونیوں سے، اسلام دشمن طاقتوں سے، ظالموں سے براعت، لا تعلقی، تبرہ ہمارے ہاں حج کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں تبرہ بھائی، ہم موجودہ یزید پہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تبرہ مذہب ہے، ہمارا تبرہ سے مراد ہے ظالم کے خلاف بات کرنا۔ اہل سنت میں بھی ہے یہ ہے جی ہاں، دعائے قنوت ہم روز رات کو پڑھتے ہیں، اس میں یہی ہے، وتر کے اندر آخری رکعت میں ہم تبرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ برات از مشرکین ہمارے یہاں حج کا پارٹ ہے، حج کا حصہ ہے۔ ایرانی حضرات نے کیونکہ اس سال جس سال 82 یا 84 کی بات ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ 86 کی بات ہے یا 80 کا عشرہ تھا، کہ برات از مشرکین کے لیے ان کی ریلی نکل رہی تھی وہاں، وہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف، انہیں یعنی نعرے لگاتے ہوئے جا کے وہاں عبادت کرتے، مگر اس رستے میں وہ نعرے لگاتے، انہوں نے اسے روکا، شیلنگ کی، فائرنگ کی، سینکڑوں ایرانی حاجی انہوں نے مار ڈالے وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اور کیا دیا پیغام دنیا کو کہ یہ خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ پہ اب تک قبضے کی اگر مثالیں آئی ہیں نا تو شیعوں کی نہیں آئی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ خانہ کعبہ پہ 2-3 بڑے حملے ہوئے ہیں، اندر مارے گئے، لوگوں کو مارا گیا ہے اندر، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ اگر کوئی مثال بھی آ رہی ہے نا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی اور اس کو جلانے کی، تو وہ شیعہ نہیں تھے۔ یہ ایک مثال صرف یہ ایرانیوں کی دیتے ہیں۔ تو کعبے کے اوپر، کعبہ جو حج کرنے جا رہا ہے، جو جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس پہ قبضہ کرے گا۔ جو آپ پر قبضہ کرنے کا نعرہ لگاتا ہو، اپنی اسمبلیوں میں بل پاس کرتا ہو، آپ تو اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، تو آپ کو ایران سے خطرہ کیوں ہے؟ ایران کے ساتھ 2 پرابلم ہیں۔ ایک تو ایران شیعہ ہے۔ اچھا، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ دوسرا، ایران عجم ہے، عرب نہیں ہے۔ جبکہ فلسطینی تو عرب ہے نا، لبنانی تو عرب ہے نا، یمنی تو عرب ہے نا۔ 2015 میں جو ان عرب ممالک نے یمن کے خلاف ایک فوج بنائی اور اس کو مٹانے کا پورا ارادہ کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ 80,000 تو بچہ شہید ہوا ہے وہاں، چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں، جس پر اقوام متحدہ کے عالمی بچوں کے حقوق کے جو ادارے ہیں، ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کی غذائیں روک دی انہوں نے۔ وہ غذاؤں کی کمی کی وجہ سے، غذاؤں کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے بھوک سے مر گئے۔ یہ تو عرب تھے نا، یہ تو سنی تھے نا، یہ تو شیعہ نہیں ہے۔ یمنی شیعہ تو نہیں ہے، فلسطینی تو شیعہ نہیں ہے۔ لبنان کے اندر تو اکثریت اہل سنت کی اور شیعوں کی نہیں ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک جانب آپ ایران، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، میں جنیوا گیا ہوں۔ اچھا، ہمارے خیرپور سے، ہمارے نواب شاہ سے زیادہ بڑا شہر نہیں ہے، بہت چھوٹا سا شہر ہے، 7-8 کلومیٹر کا شہر ہے۔ اچھا، مگر دنیا کے معاشی سارے فیصلے وہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کے جتنی بھی تجارتی اور معاشی مراکز ہیں، ان سب کا ہیڈ آفس جنیوا میں ہے، سارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں۔ اقبال نے 1935 میں کہا تھا، اچھا، تہران گر ہو عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب انہیں ماننا ہوگا، اور مان رہے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے، کہ تہران آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تہران آپ کا مخلص ہے، آپ کا محب ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ وہ جو سعودی عرب کے اندر ایک جگہ پر حملہ ہوا، وہ ایران نے صاف کہا ہم نے نہیں کیا ہے، بعد میں معلوم ہو گیا کہ اسرائیل نے کیا تھا۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، آپ وہ بھی تو خوفزدہ ہو گئے نا ایران سے، خلیجی ممالک پہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو 10,000 کلومیٹر یا 7-8 ہزار کلومیٹر دور ہے، وہاں پر اس کو جواب نہیں دے سکا کہ جو اصل کر رہا ہے، اور آپ نے وہ اپنی پوری قوت اور طاقت کمزور ملکوں، قطر، کویت، ان سب کو دکھا دی ان پر، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا، وہاں پہ حملے کیے۔ کس نے؟ ایران نے۔ ایران نے سعودی عرب پہ کہاں حملے کیے ہیں؟
جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں امریکن اڈوں پہ کیے ہیں. یہ تو جان چھٹ رہی ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ایران کا. ان کی عوام نہیں پسند کرتی, سنی پسند نہیں کرتا امریکہ کو. انہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایران نے نشاندہی کر دی, چہروں سے نقابیں اتار دی کہ کہاں کہاں اپنے امریکہ کو انڈے دیے ہوئے. ایران نے مذمت کر رہے ہیں نا, سعودیہ سب عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے, وہ ثبوت دے رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. یہ جو مناپ کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا, یہ کہاں سے ہوا؟ یہ امریکہ سے آ کے جہاز نے مارا ہے, وہ انہی ملکوں سے آ کے اس نے مارا ہے. اچھا, پھر ایک مورچہ بنائے بیٹھا ہے ایک ملک جو آپ کو مار رہا ہے, چلیں اس ملک سے نہیں اس ملک سے مار رہا ہے, مگر جس ملک سے مار رہا ہے اس کے برابر والے ملک میں بھی اس کا مورچہ ہے. تو دفاع کیا کہتا ہے؟ اس مورچے کو بھی مارو نا کہ جہاں سے حملہ ہوگا, جو بیٹھا ہی مارنے کے لیے, جو مورچہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ایران کو مارنا ہے. تو وہ اڈوں کو مار رہے ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو ان کے ملک کا قانون چلے گا نا, اس میں وہ نمٹے اور ایران نمٹے. آپ کا تو آپ نے تو دے دیا نا وہ اڈا, آپ کا کب رہا, وہ آپ کی جگہ کب رہی؟ تو ایران نے جو حملے ایران نے کہے کہ ہم نے مارے ہیں, انہوں نے مارے ہیں. جنہوں نے کہا ہم نے نہیں مارے, انہوں نے نہیں مارے. اور وہ آپ کو 3-4 بڑے حملے اس وقت ہیں, میں اس وقت تفصیل میں وقت زیادہ لگ جائے گا, کہ جس میں نے وہ مارے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں. آذربائیجان کو, ترکی کو. اچھا, ابھی جو ایران کے پل, کرج والا پل اور تہران کرج والا پل مارا جا رہا ہے, یہ کیا امریکہ سے اڑ کے جہاز آیا ہے مارنے کے لیے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہی اڈوں سے آ رہے ہیں نا. یہ امریکہ سے اڑ کے آ رہا ہے اتنی دور سے وہ جہاز اڑ کے؟ نہیں, وہ یہیں پہ ان کے بیسس سے آ رہے ہیں. اب آپ جب پل گرائیں گے اور شہروں کو منقطع کر دیں گے, تو بھائی آپ کے یہاں بھی شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں مارے جاتے. پتھر آئے گا تو ان کا تو گھر تھا اینٹ پتھر کا, وہ تو جیسا ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, آپ کے شیشے ٹوٹیں گے. تو بہت برا ہو جائے گا, بہت غلط ہو جائے گا. انہیں چاہیے کہ یہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھیں, اور بڑھ رہے ہیں. میں نے تو کچھ خوشبو مجھے آ رہی ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی جان چھوڑو, ہمارے ملکوں سے نکلو. ایران نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ خود خلیجی ممالک خود سے بتا دیں ہمارے یہاں کہاں کہاں اڈے ہیں, ہم انہیں کو مارتے ہیں. اچھا, ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے لیے انسلٹ کی ہے اور ان کی توہین کی, اور ان کے لیے نازیبا جملے بھی کہے, تو ایک طرف تو وہ تعریف بھی کر رہے ہیں ان کو, یعنی ان ممالک سے تیل بھی مل رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے, قطر ان کو بڑے جہاز بھی دے رہے ہیں, سب کچھ. اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں. کیا یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کوئی اور قرآن آئے گا کیا بتانے, سمجھانے؟ کیا نہیں لکھا ہوا قرآن میں ان کی بے وفائیاں, ان کی دھوکہ دہیاں, ان کی فراڈ کیا نہیں لکھا ہوا؟ اللہ نے نہیں بتا دیا؟ مسلمان ہو یا نہیں ہو, یہ سوال مجھے ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ٹرمپ کی یا نتن یاہو کی یا یہ یہود و نصارہ کی, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو کرتے آئے ایسا, پھر کریں گے, یہ پھر کریں گے. اگر ان کو اب بھی ہمارے مسلمان ممالک کو انہوں نے عقل کے ناخن نہیں لیے, تو آگے جا کر اول تو اب ایران پہلا سا ایران نہیں رہے گا. مجھے حامد میر صاحب کو بڑا اچھا جملہ لگا اور انہوں نے اس کے اندر تفصیل بھی دی. سعودی عرب پہلا سا سعودی عرب نہیں رہے گا, یمن, بحرین, کویت, خود امریکہ پہلا سا امریکہ نہیں رہے گا. اب پوری دنیا چینج آف بلاک کی طرف جا رہی ہے, ایک نئے بلاک کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے. دیکھیں, کافر تو اور ملک بھی ہیں, ہم سارے کافروں سے لڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے, کافر حربی سے لڑنے کا حکم ہے نا. صحیح, کافر تو یہ بھی ظالم ہے, جو ظالم ہے, حرب کر رہے ہیں, آپ سے لڑ رہے ہیں, آپ پر حملہ کر رہے ہیں. تو چین بھی کافر ملک ہے, یعنی غیر مسلم ہے. مثال کے طور پہ رشیا بھی غیر مسلم ملک ہے, خود ہندوستان غیر مسلم ملک ہے, اور بہت سارے ممالک ہیں جو غیر مسلم. تو ہر غیر مسلم سے تو ہمیں الجھن نہیں ہے. ہم تو کافر حربی سے ہمارا مسئلہ ہے, یعنی اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں. تو اب اگر ایک کافر حربی ہو اور ایک کافر ذمی ہو یا کافر غیر حربی ہو, تو آپ کو دنیا میں جینا ہے نا, رہنا ہے نا, سب کے ساتھ رہنا ہے نا, پڑوسی ہیں نا آپ کے, تو آپ کو کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ بہت واضح بات ہے. آپ کو چینج آف بلاک کی طرف میں بات کر رہا ہوں, آپ کو اس کافر یا اس غیر مسلم سے دوستی کرنی ہوگی جو غیر حربی ہے, جو ذمی ہے, مثال پیسفل ہے. آپ کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے, خود جینا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی, یعنی آپ ہر اعتبار, میں یہ نہیں ہونے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ تو امریکہ کے آج سے تو جو ہے نا وہ حربے نہیں ہے. صحیح ہے.